السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ دیپاولی میں جو تحفہ غیر مسلموں کے یہاں سے ملتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام، اس کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ مختلف مکاتب فکر علماء کے اقوال کے ذریعے سے، اور ہمیں اور آپ کو تصفی بخش جواب بھی ملے گا جو ہمارے دل میں کھٹکتے ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ یا نہیں دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ ہی میں کٹ نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہندوؤں کے مذہبی تہوار جیسے کرسمس، ہولی، دیوالی وغیرہ کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مسئلہ کو واضح کروں گا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اور کمنٹ کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں، کیونکہ ایسے ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی تہوار کرسمس، ہولی، دیوالی وغیرہ کو اچھا سمجھنا اور اس کی تعظیم میں مبارکباد دینا کفر ہے۔ فتویٰ شرح بخاری میں ہے کہ ان مشرکانہ مذہبی تہواروں پر ہندوؤں کو مبارکباد دینا اشد حرام بلکہ منجر الی الکفر ہے۔ جو مسلمان ایسا کرتے ہیں ان پر توبہ و تجدید نکاح لازم ہے۔ خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہائے کرام کے نزدیک جو مسلمان ہندوؤں کے مذہبی تہوار کرسمس، ہولی، دیوالی وغیرہ کو اچھا سمجھ کر اس کی تعظیم میں مبارکباد دیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ دیوالی کی مٹھائی کھانے کا حکم، دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے اور اس کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے غیر مسلموں کی دو اقسام بیان کی ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم پر ظلم زیادتی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے، ان کی عیادت بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت صفیہ، ان کے رشتہ دار یہودی تھے، وہ ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے، اس کو ہدایہ دینا، اس کو تحفے دینا، اس پہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں، تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے۔ ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاہ، کوئی خطرہ ہو، اندیشہ ہو، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکاٹ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پہ ظلم زیادتی کریں گے، تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک یعنی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں، جس حد تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے
اور تو یہ منافقت ہے، کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اطمینان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین برحق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں، جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ چوری کر کے لائے اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں، تو یہ پھر منافقت کہلائے گی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا، ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی مناؤ، اور وہ پرانا جو آ رہا ہے چلو وہ بھی مناتے رہو، اس کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دیے ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے۔ تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں، کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی، لہذا اس کی اجازت نہیں۔ دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے، پیار سے، محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، یہی شریعت کی تعلیم۔ اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اور تیسری چیز، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا تو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر مت کر۔ جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدر پور میں، وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، موضوع روایت، من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے کو، کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے۔ اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیر آبادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، اس کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا، اس کو بلانے مت لگو، پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز ہے۔ چوتھی چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ،
اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو۔ اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے، آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے۔ ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے۔ میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو۔ آج افسوس کی بات ہے، کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا، کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وہم سوا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر، اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر۔ آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے، بینک والا آتا ہے مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا ہے، بول دینا ہاں چاہیے، 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی۔ اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائے۔ سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑتے، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے، بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی
इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ब्याज आ रहा है, जो साल में ब्याज आ रहा है उस ब्याज को आप बैंक से निकाल लो, किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी जरूरतमंद को दे दो। इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए, बैंक उसको इस्तेमाल ना करे, आप भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद को दे देंगे बस अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाकी किसी और तरीके से इंटरेस्ट और ब्याज से फायदा उठाने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज, लानत का हकदार बनाने वाली तीसरी चीज, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमाति वल मुतनम्मिसाति वल मुतफल्लिजात। अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं, ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनाती हैं, और ऐसी औरतों के ऊपर जो टैटू बनवाती हैं। टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा, गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं। वल मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का तरीका ये भी था, बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स या कोई जान पहचान के नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो हमें एज ए पार्ट ऑफ गिफ्ट दिवाली की मिठाइयाँ या कुछ भी देते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करना और यूज करना एज ए पार्ट ऑफ शिर्क होगा या कुछ होगा? हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है, लगता है इन्होंने काफी मुताला किया हुआ है। और अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है इक़्तिदाउ सिरातिल मुस्तक़ीम, यही सवाल आया था हजरत आयशा के पास। जो हमारी बहन ने सवाल किया, बहनी यही सवाल हजरत आयशा के पास आया था। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्न तैमिया अलैहि रहमह ने वो वाक़या नकल किया है कि कुछ मजूसी औरतें, मजूसियों के यहाँ ईरान में एक त्यौहार होता है नौरोज और महरजान का, ये दो त्यौहार होते हैं उनके मजूसियों के, जो आग की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग आए, कुछ औरतें आई और कहने लगी कि उम्मुल मोमिनीन एक मसला पूछना है, जैसे हमारी बहन ने भी पूछा कि वो मसला बताइए। तो हजरत आयशा ने पूछा कि बोलो। तो उन सहाबियात ने ये कहा कि हमारे घरों में कुछ नौकरानियां हैं। कौन सी? मजूसी हैं, वो आतिश परस्त हैं वो, और अपने दीन पर कायम है वो। तो उनका जब त्यौहार आता है नौरोज का या महरजान का, तो वो लोग हमें तोहफे में कुछ ला करके देती हैं। तो चूंकि वो गैर मुस्लिम है, मजूसी आतिश परस्त है, लेकिन हमारे यहाँ काम करती है, अपने त्यौहार के मौके पर वो ला करके हमें कुछ तोहफा देती हैं। तो उनका तोहफा कबूल करना कैसा है? ये बहुत ही आलिमाना सवाल है जो बच्ची ने किया। बेनी ये सवाल हजरत आयशा से किया गया। हजरत आयशा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि कपड़े हैं, फल फ्रूट है, ये तमाम चीजें आप तोहफे में ले सकती हैं, लेकिन
कोई ऐसी मुश्तबिह चीज जैसे गोश्त वो दें तो जाहिर है कि गैर मुस्लिम का ज़बिया दुरुस्त नहीं है। तो जिसपे शक हो, जैसे कोई ऐसी चीज ला रही है कि ऐसा पर्चा करके प्रसाद है या इसी तरीके से इस पर किसी गैरुल्लाह का नाम लिया गया है, तो एहतियात बरता जाए। अगर ये पता चले कि गैरुल्लाह का नाम उसमें लिया गया है या ऐसा ज़बिया है, गोश्त है जो गैर मुस्लिम की तरफ से, तो उसको इस्तेमाल न किया जाए। बकिया फल है और इस तरीके से कपड़े हैं और मिठाइयाँ वगैरह हैं, अगर वो देते हैं अपने त्यौहार के ऊपर तो ले लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। हजरत आयशा ने ये जवाब दिया था। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के मसलो मसाइल के ताल्लुक़ से जो भी वीडियोज़ हों आपको सबसे पहल पहुँचे। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीज़ों से परहेज़ करने की तौफ़ीक इनायत फरमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें राह हक़ पर चलने की तौफ़ीक इनायत फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।